ناظرین، مغلیہ سلطنت یعنی مغل امپائر سال 1526 سے لے کر سال 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی پہلی عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغل امپائر اپنے عروج پر تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتے تھے، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ممالک پر مشتمل خطے پر مغل حکمرانوں کا دورہ تھا، اور مغل حکمرانوں کا شہنشاہ لائف سٹائل ان کی پہچان تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے اختتام کے بعد مغلیہ خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس وقت مغلیہ خاندان کس حال میں ہے؟ اور وہ جو کبھی برصغیر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیسے ہوئے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور ہم آپ کو آج مغلیہ خاندان کے عروج و زوال کی انتہائی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل ڈیلی ڈسکور کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ بات ہے سال 1958 کی، جب انگریزوں نے سکھوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو غدر کے مقام پر شکست دی اور دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ان کے اہل خانہ سمیت ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید کر دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد انگریزوں نے ان کے 20 بیٹوں میں سے 18 کو سرِ عام قتل کر دیا۔ مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے صرف 2 ہی بیٹے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس زندہ بچے، اور انہوں نے ہی مغلیہ خاندان میں نسل کو آگے بڑھایا۔ ناظرین، انگریزوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر کے قتل کیے گئے 18 میں سے 3 بیٹوں کے سر کاٹ کر دہلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیے گئے، تاکہ آئندہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف ایسا اقدام نہ اٹھا سکے۔ اتنی صفاقی کے بعد جب انگریزوں کو چین نہ آیا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر پر غداری اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کا ڈونگ 44 دن تک چلتا رہا، اور آخر میں مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ناظرین، سزائے موت کو بعد میں ضلع وطنی میں بدل کر ان کو ان کی فیملی اور دونوں بیٹوں سمیت برما ضلع وطن کر دیا گیا۔ آخر میں مغل حکمران بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی انتہائی برے حالات میں گزاری۔ سال 1862 کو جب برما میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہوئی تو انگریزوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو ہندوستان واپس نہ جانے کی شرط پر زندہ رکھا۔ ناظرین، انگریز اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر یہ دونوں شہزادے ہندوستان واپس آ گئے تو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حیثیت سے یہ ہمارے خلاف کسی بھی نوعیت کا اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے مرزا جوان بخش اور مرزا شاہ عباس کو کبھی بھی ہندوستان کا رخ نہ کرنے دیا، اور یوں ان دونوں شہزادوں نے اپنی باقی کی زندگی رنگون میں گزاری۔ ناظرین، جہاں تک ان دونوں شہزادوں کی ازواجی زندگی کا سوال ہے تو بعض مورخین کے مطابق مرزا عباس کی شادی رنگون کے ایک سوداگر کی بیٹی سے ہوئی، جن سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، جو آج کے دور میں بھی غربت کی وجہ سے رنگون کے علاقے میں کچی گلیوں میں بدبودار جھگیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف مرزا جوان بخش کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام مرزا جمشید بخت تھا۔ سال 1984 میں جگر کی بیماری کی وجہ سے مرزا جوان بخش کا انتقال ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد ان کی بیوی بھی چل بسی۔ والدین کی وفات کے بعد مرزا جمشید بخت حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے ہندوستان واپس چلا گیا۔ ہندوستان میں اس نے بیگم نادرہ نامی خاتون سے شادی کر لی، جن سے ان کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام مرزا بیدار بخت تھا۔ ناظرین، مرزا بیدار بخت ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کی وفات کے بعد مرزا بیدار بخت چھوٹے موٹے کام کر کر اپنا گزر بسر کرنے لگا، اور اپنی اصل پہچان سب سے چھپائے رکھی۔ سال 1947 میں جب آزادی ملنے کے بعد مرزا بیدار بخت کی اصل شناخت کے بارے میں سب کو معلوم ہوا تو ان کو آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی حیثیت سے ہندوستان کی سرکار کی جانب سے بھیک کے طور پر ماہانہ کچھ پینشن دی جانے لگی۔ سال 1950 کی دہائی میں مرزا بیدار بخت نے سلطانہ بیگم نامی عورت سے شادی کی، جن سے ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مرزا بیدار بخت جب تک زندہ تھے تب تک ہندوستان سرکار کی جانب سے کچھ رقم پینشن ملتی رہی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی اور بچوں کے لیے ہندوستان سرکار نے پینشن دینا بند کر دی۔ ناظرین، پینشن بند ہونے کی وجہ سے اس فیملی کے حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا بیدار بخت کی بیوی کو اپنے 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کولکتہ کے ایک علاقے میں چائے کی دکان کھولنی پڑی۔
सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते की बेगम होने की हैसियत से हिंदुस्तान सरकार की जानिब से एक सरकारी मकान भी दिया गया था, जो कि 1983 के इख्तिताम पर इनसे वापस ले लिया गया। नाजरीन, सरकारी मकान वापस लेने के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते की बेवा और इनकी औलाद भी कोलकाता के एक इलाके में 2 कमरों के मकान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुगलिया ख़ानदान, जिन्होंने तकरीबन 350 साल पूरे बरे सग़ीर पर हुकूमत की, आज इनकी औलादें इंडिया और बर्मा की गलियों में इंतहाई गुर्बत की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और मुग़ल ख़ानदान के शहज़ादे और शहज़ादियाँ हिंदुस्तान के चौक चौराहों पर भीख मांगकर इंतहाई मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाजरीन, यहाँ पर हम आपको एक इंतहाई हैरान कुन बात बताते हैं। साल 2021 में दिल्ली की रहायशी 69 साला खतून सुल्ताना बेगम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जिसमें इन्होंने दिल्ली के तारीखी लाल किला पर अपनी मलकियत का दावा करते हुए ये कहा था कि इंडियन हुकूमत ने इनकी प्रॉपर्टी लाल किला पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और ये कि अदालत इस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस दिलवाए या फिर इसका मुआवजा अदा करवाए। सुल्ताना बेगम का ये दावा है कि वह आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त की बेवा है और लाल किला की कानूनी वारिस है। नाजरीन, लाल किला दरियाए जमुना के किनारे शाही महल के तौर पर तमीर किया गया था, जो कि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक मुग़लों का पाया तख्त रहा। बहादुर शाह जफ़र को माज़ूल करने के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें मुल्क बदर करके बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून भेज दिया था और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने वहाँ ही वफ़ात पाई थी। सुल्ताना बेगम के मुताबिक वो जब 3 बरस की थी तो उस वक़्त इनके नाना इनको लेकर कोलकाता आ गए थे। यही 13 बरस की उम्र में इनकी मिर्ज़ा बेदार बख्त से शादी हुई, जो कि बहादुर शाह जफ़र के पड़पोते थे, जो इनसे उम्र में 30 बरस बड़े थे। अब वो होड़ा में एक किराए के छोटे से मकान में रहती हैं। लाल किला पर मलकियत का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में 2 हफ्ते पहले ही समाअत के लिए आया था, मगर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। नाजरीन, यूँ तो पूरा हिंदुस्तान ही मुग़लों की विरासत है, मगर मुग़लिया सुल्तान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।